بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ نیا سبق شروع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطئت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يعص الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ اس پر، آیتم کوئی نشانی، من ربی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یضل من یشاء گمراہ کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ اس کے ذریعے، من اناب جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم تطمئن تو مطمئن ہوتے ہیں قلوب ان کے قلوب، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، الا خبردار یہ یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب دل جو ہے وہ اطمینان پاتے ہیں۔ الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جو نیک اعمال کیے، طوبی لہم ان کے لیے خوشحالی ہے، وہ حسن معاب اور ان کے لیے بہترین حسن اچھا معاب ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک اسی طرح ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کی طرف، فی امتن ہم نے آپ بھیجا آپ کو،
فی امتن ایک ایسی امت کی طرف قد خلت من قبلها جو ان سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، امم بہت سی قبل امم لتتلو علیہم الذی تاکہ تم پڑھ کر سناؤ علیہم ان پر الذی وہ اوحینا جو ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف وہم یکفرون بالرحمن اور وہ اس سے جب کہ وہ رحمان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہوا ربی وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، و الیہ اور اسی کی طرف متاب میں میرا لوٹنا ہے، ولو اور اگر انا قرآنن اگر ہوتا کوئی قرآن سیرت جو چلائے جاتے بہل جبال جس کے ذریعے پہاڑ، او یا خطیت بہل اردو یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے یا قطع کر جاتی بہل ارض اس کے ذریعے زمین، او کل او کل ما بہل موت یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردے، بل للہ بلکہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، امرو ہر معاملہ جمیع سب کا سب یا اللہ ہی کے لیے سارے کا سارا معاملہ ہے، افلم پس کیا نہیں، یا ایس الذین مایوس نہیں ہوئے، الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ کہ اگر لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا، لہذا اللہ الناس تو یقیناً وہ ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو، نہ لوگوں کو جمیع سب کے سب کو، ولا یزال الذین کفروا وہ نہیں ہرگز اور ہمیشہ رہیں گے، لا یزالو انہیں ہمیشہ رہیں گے، الذین وہ لوگ کفروا جن کو کفر کیا، تصیبہم پہنچتی رہے گی انہیں، بما صنعوا اس کے بدلے میں، صنعوا جو انہوں نے کی یا جو نے کمایا، قاریتن کوئی نہ کوئی آفت، او تحلو یا پھر اترتی رہے گی، قریباً ان کے قریب، من دارہم ان کے گھروں کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا آ جائے وعد اللہ اللہ کا وعدہ، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جیسے ہم پہلے پڑھتے ہیں کافروں کا یہ بار بار ان کا ایک ہی بات تھی، وہ ہمیشہ یہی کرتے تھے، کہا کرتے اور کوئی دلیل ان کی بات تھی نہیں کہ کیوں نہیں آتی ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے تو کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اگر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی اللہ تعالیٰ ان کی طرف کوئی نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا، ان کا مقصد صرف جو ہے وہ صرف باتیں بناتا، ان کا یہ نیت کہیں کبھی نہیں تھی کہ اگر وہ دیکھ لیتے یا کوئی نشانی آ جاتی تو ایمان لے آتے، یہاں بھی انہوں نے وہی بار بار ایک وہی سوال دہرائے جا رہے ہیں کہ اگر وہ نشانی آ جائے وہ کیوں نہیں آتی ان کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جس کے پھر اللہ تبارک تو جس کے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، جس کے چاہتا ہے پھر وہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے کس کو ہے، جو اس کی طرف منانا آپ جو اس کی طرف رجوع کرے، ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو خود رجوع نہیں کرتا، اللہ سے اس کو روگردانی اختیار کرتا رہتا ہے، اسے زبردستی رائے راست دکھانے کا اللہ کا طریقہ یہاں ہے ہی نہیں، تو وہ ایسے شخص کو تو پھر انہیں کے راستوں پر بھٹکنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ خود بھٹکنا چاہتا تو اسے بھٹکتا رہتا ہے، تو وہی سارے اسباب جو شخص ہدایت طلب کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کے سبب بنتے ہیں، تو ایک گمراہ شخص جو گمراہی کی طرف طلب رہتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے گمراہی کے سبب بنا دیے جاتے ہیں، سمائے روشن بھی اسی کے سامنے آتی ہے جو راستہ دکھانے کے بجائے پھر اس کو آنکھیں کھرا کر دیتی ہے، اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، یہی مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کو گمراہ کرنے کا، یعنی وہ خود چاہتا نہیں ہے تو اس کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ نشانی کے مطابق یہ جواب دیکھا جائے تو بہت زبردست ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کاغذ کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم تمہاری صداقت کا یقین آ جائے، تو جواب میں یہ کہا گیا کہ نادانو تمہیں راہ راست نہ ملنے کا اصل سبب نشانیوں کا کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی ہدایت طلبی کا فقدان ہے، نشانیاں تو ہر طرف بے حد و حساب پھیلی ہوئی ہیں، مگر ان میں سے تمہیں تو کوئی نشانی نظر ہی نہیں آتی، تمہارے لیے تو کوئی راہ ہدایت کا راستہ بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر تم جانے کے خواہش مند ہو ہی نہیں، اب اگر کوئی نشانی آئے تو تمہارے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہے، تم شکایتیں کرتے رہتے کوئی نشانی دکھائی گئی، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے طلبگار ہیں انہیں تو نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور انہیں دیکھ دیکھ کر وہ راہ راست بھی پا رہے ہیں، تو تم ہی ایسے لوگ ہو جو تم
خود دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقہ ہے ہی نہیں، جو ہدایت نہیں چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دکھاتا نہیں، یہدی الیہ من اناب، اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ذکر جو ہے وہ ذکر اللہ کے ذکر سے ان کے دل جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اصل میں دل اور روح کی تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ تو اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسان کی روح اس کے دل میں رہتی ہے، اور روح کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی میں آتا ہے کہ یسألونک عن الروح، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی روح جو میرے پروردگار کے امر میں سے ہے۔ لہٰذا جس طرح انسانی جسم کی حیات کا جو زندگی کا جو سورس ہے وہ زمین ہے، اور جسم کے نشو و نما اور تقویت کا سارا سامان زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے، اس طرح انسان کی روح کا جو منبع ہے، سورس ہے، وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے نشو و نما اور تقویت کے لیے بھی غذا کا سامان بھی وہیں سے آتا ہے۔ چنانچہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اور اس کی غذا بھی ذکر اللہ اور کلام اللہ ہے، یعنی کہ اس کا ذکر ہے، ذکر کرے گا تو اس کی روح کو غذائیت ملتی رہے گی، پھر وہ یقیناً اس کی روح میں مردگی ہوگی، وہ اپنا اونچا درجہ بھی حاصل کرے، اس کو سکون بھی اسی سے ملے گا۔ کہا گیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا سن لو کہ خبردار سن لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی جو ہے وہ دلوں کا سکون ہے، اللہ کا ذکر جس کو سکون نہیں ملتا اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے، یہ وہ چیز ہے جس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ چاہے کتنا ہی پیسہ اللہ نے دیا ان کو سکون نہیں ہے، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے اور جو قرآن بھی پڑھتا ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ذکر ہے، اور ذکر سے مراد نماز بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے سکون بھی دیتے ہیں، اس لیے وقال اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، یعنی وہ لوگ جو ایمان ان کے دل، پھر ان کے لیے جو ہے وہ تو نیک اعمال ہیں، ان کے لیے نیک اعمال کی ان کو خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے خوشحالی ہے، یعنی ان کو اہل ایمان عمل صالح کرنے والوں کو انجام بتایا گیا کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا، اور وہاں وہ ایسی اچھی حالت میں ہوں گے جس الفاظ میں بیان کیا نہیں کیا نہیں جا سکتا، وہاں پہ طوبہ سے مراد خوشحالی بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ درخت بھی ہے تاکہ جس کا نام طوبہ ہے، اور وہ ایسی نعمت ہوگی جس کی خوبیاں الفاظ بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، یعنی اللہ کے پاس جب مومن بن کر آئے گا، اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ جن کے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، اور ان کی جزا ہے جو پاک ہوا، یہ ہے اس کی جزا ہے جو پاک ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پاک حالت دے گا، اس کے لیے جزا ہے، اس کو جنت ملے گی اور خوشحالی بھی ملے گی۔ طوبہ درخت بھی ہو سکتا ہے، سیدنا سعید بن سعد بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے لیکن وہ ختم نہ ہو، یعنی اس کا سایہ اتنا ہوگا، تو اندازہ لگایا کہ درخت کیا ہوگا کہ 100 سال تک اگر سوار چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، فرمائے گا اپنی آرزویں اور بیان کر، وہ اپنی آرزویں بیان کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا، وہ کہے گا کہ فلاں چیز یہاں تک اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا، اور اتنا ہی اور بھی 10 مرتبہ عطا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کچھ دیں گے جو انسان مانگے گا، اس کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کو مزید دیں گے۔ سوال کہ انسان کی خواہشات تو محدود ہوتی ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات محدود نہیں ہیں۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر وہ مجھ سے دعا کریں اور مانگیں اور ہر ایک کے تمام مطالبات میں پورے کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کسی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں آتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے بھی وہ جنتوں میں داخل کرے، اور ہمیں بھی وہ باغات اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے اپنے فضل سے
کسی انسان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے جن سے کوئی جنت ملے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و خاص اس کی رحمت. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی جو ہمیشہ امید رکھنی چاہیے اور اس سے مانگتے رہنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتقول عليهم الذي أوحينا إليك وما يكفرون بالرحمن. یعنی ہم نے قرآن جو نازل کیا ہے ایسی امت کی طرف بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تمہیں وہ وہی پڑھ کر سنائے اور جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے. یہ سال میں کوئی بے حد مہربان سے کفر کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اللہ کو تو پہچانتے تھے مگر رحمان کے نام سے کفر کرتے تھے. یار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی تصدیق و تائید کے طور پر کہا ہے کہ جیسے ہم نے بہت سے انبیاء مبعوث کیے اس طرح اب آپ کو مبعوث فرمایا تھا کہ آپ کفار قریش اور دیگر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا معجزہ اور بنی انسان کے لیے رحمت ہے. لیکن کفار اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں جس کی صفت رحمان ہے اور جس نے اپنے صفت رحمت کے تقاضے کے مطابق انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وہی تو صفت ہے جس کا انکار کر رہے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان کی جو صفت ہے یہ بہت بڑی صفت ہے اور اسی سے وہ انکار کرتے ہیں. یعنی یہ فرمایا ان امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو رحمان کو کفر کرتے ہیں اور اسے تسلیم نہیں کرتے حالانکہ رحمان اور رحیم دونوں صفتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مراد ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل میں قُلِ اللہ عابد الرحمن، کہہ دیجئے پکارو یا رحمان کو پکارو، اللہ کو پکارو. ایامن تدعو لہ الاسماء الحسنی، اور تم جس کو بھی پکارو گے اسے بہترین نام اسی کے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، اور اپنے نماز کو نہ بلند آواز سے پڑھ اور نہ پست آواز کر، اس کے درمیان کو راستہ اختیار کر. اس طرح جو آتا ہے نا کہ جب جو صلح حدیبیہ ہوئی اس کے متعلق آتا ہے کہ سیدنا مسعود بن مخزمہ اور سیدنا مروان بیان کرتے ہیں کہ سہیل بن عمرو آیا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے اور اور اپنے درمیان ایک صلح نامہ لکھوا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا اور آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. تو سہیل نے کہا کہ اللہ کی قسم رحمان کو تو میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، آپ بسمک اللہم لکھ لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھوا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ پھر آپ سے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن نہایت پیارے نام، یعنی دو ناموں کو آپ نے بڑا پسند کیا، عبداللہ اور عبد الرحمن. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے کہ میرا رب تو وہی ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا جو ہے وہ لوٹنا ہے. میں تو اسی کو پکارتا ہوں، وہی میرا رب ہے اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کہ اگر ایسا بھی قرآن ان پہ نازل ہوتا، اگر کوئی ایسا بھی ہوتا جو جس سے پہاڑ چلنے لگتے، او خطیت بھی الارض، یا پھر زمین شق ہو جاتی، یا پھر مردے جو کلما بھی الموتا، مردے جو ہے وہ کلام کرنے لگ جاتے. تو اگر ایسا بھی کوئی قرآن ہوتا تو یعنی کہ یہ اس آیت کو سمجھنے کہ یہ ہم سمجھنے کے لیے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہے آیت یہ کفار سے خطاب نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے اصل میں اس آیت کا خطاب. مسلمان جب بار بار کفار کی طرف سے بار بار ایک نشانیوں کا مطالبہ سنتے تھے تو ان کے دلوں میں بڑی بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ کاش کوئی ایسی نشانی لوگوں کو دکھا دی جاتی جس سے لوگ قائل ہو جاتے. اور جب وہ یہ محسوس کرتے کہ اس طرح کی کسی نشانی کے نہ آنے کی وجہ سے کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو ان کی بے چینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. اس لیے مسلمانوں سے فرمایا جائے کہ اگر قرآن کی صورت کے ساتھ ایسی کوئی اور ایسی نشانیاں یا دکھا دی جاتی تو کیا واقعی تم یہ سمجھتے کہ لوگ ایمان لے آتے؟ کیا تمہیں اس سے خوش گمانی ہے کہ قبول حق کے لیے بالکل تیار بیٹھے، صرف ایک کوئی نشانی آ جائے گی تو یہ پوری ہو جائے گی؟ جن لوگوں نے قرآن کی تعلیمات میں، کائنات کے آثار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں اور صحابہ کرام کی جو زندگی میں جو انقلاب ہے اس میں بھی کوئی ان کو حق کا نور نظر ہی نہیں آ رہا، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ پہاڑوں کے چلنے یا زمین کے پھٹنے یا مردوں کے قبروں سے نکل لانے سے کوئی روشنی پا لیں گے؟ اگر ایسا قرآن آ جائے جس سے یہ ہو تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں.
ان نے سکھا دیا کہ یہ تمہارا یہ پریشان ہونے کی والی بات نہیں، یہ اس پہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، ان کا ایسا ہے نہیں، اگر اللہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اب یہ اس کے لیے تو کوئی نہیں، بل اللہ الامر جمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، یعنی ان نشانیوں کے نہ دکھانے کی اصل وجہ کو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اصل جو مقصد ہے وہ تو ہدایت ہے، نہ کہ ایک نبی کی نبوت کو منوا لینا، اگر ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ لوگوں کی فکر و بصیرت کی اصلاح ہو، تو پھر اگر اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو وہ ایمان لا کے بھی انہوں نے کیا کرنا ہے، اس سے گناہ دے کہ ایسا نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ طریقہ نہیں ہے، افلم یائس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو یہ بھی دیکھ لو کیوں مایوس ہو گیا کہ لیکن ایمان لانے والے، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ کے تعالیٰ کا یہی منشا ہوتا کہ سب لوگ ایمان لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے تھے ہر کسی کو، سب کو ایمان دے دیتے، ہر کوئی پھر ایمان لیا تھا، کسی کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر نہ کوئی کافر ہوتا نہ کوئی شرک سے، مگر اللہ کے مسئلے تو ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ جس کو چاہے ہدایت دے، لوگوں کی ہدایت خود اللہ نے راستہ دکھا دیا، اب جو چاہے وہ ہدایت کا راستہ لے لے، یا جو چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کر لے، اس لیے اور ان کو بتا دیا ہے کہ اس عالم سے رہیں گے، ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عالم میں کفر کرتے رہیں گے تو ان کو پہنچتی رہے گی، کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی، ان کے گھر کے قریب تر ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تعریف کرتے فرمایا کہ جسے اس نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اگر یہ بات نہ آئے تو ان کو، کافروں کے لیے، بالعموم کفار مکہ کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ ان کو کفر رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت انہیں لاحق ہوتی رہے گی، قتل کیے جائیں گے یا پھر قید کر لیے جائیں گے یا قید ساری میں مبتلا ہوں گے، یا ان پر کوئی عذاب انہیں آ لے گا، یا ان کے قریب رہنے والوں پر کوئی عذاب آ جائے گا جسے دیکھ کر ان کے دل بھی دہل جائیں گے، ان کا سکون چھن جائے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتایا گیا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہی ہونا ہے، کیونکہ کفار مکہ وہ جو آفتیں آتی رہی ان میں سے قید بھی ہے، ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ جو آفتیں ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی نہیں، ان میں پھر غزوہ بدر میں کفار کا قتل بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں قریش نے جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانو، سرکشی کی، تو آپ نے ان کے دعا کی کہ اللہ یوسف کے زمانے جیسے ہی قید سالی کے ذریعے سے ان کے خلاف میری مدد فرما، تو پھر یہ لوگ قید میں مبتلا ہو گئی اور ہر چیز میں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے ہڈیاں اور مردار تک کھا گئے، تو یہ ان کی حالت ہو گئی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، تو آپ نے دعا کی تو پھر بارش ہوئی، تو یہ اس طرح کی باتیں ان کو آتی رہے گی، جب بھی ہو جب دوبارہ اپنی خوشحالی آ گئی تو پھر وہ شرک کی طرف لوٹ گئے، تو ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ لوگ اس طرح ماننے والے ہیں نہیں، ان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت میں ایمان لانا لکھا ہے نہیں، اسے لانا نہیں ہے، کسی حال میں لانے والا نہیں ہے، حتی یاد ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت آئے گا اس وقت وہ ضرور پورا ہو کے رہے گا، اس وقت تک یہ ایسے ہی بھٹکتے رہیں گی اور نہ ایمان لائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح معنی میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، تو عمل کرنے کی، تو اصل میں تو ایمان تو ہمیں لے آئے، اصل میں اس پر صحیح سمجھ کے ایمان کو صحیح سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی ان جنت کے نعمتوں سے مستفید ہو سکیں جن کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان باغات میں داخل کرے، اور ہمارے ماں باپ کو بھی جو ہمارے ساتھ ہوں، تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ رہ سکیں، وما علینا الا البلاغ۔